السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ 4 بھٹوں سے بکتے ہوئے یہاں تک پہنچی تھی۔ یہاں آ کر اس نے اپنا جوان سالہ بیٹا بھی کھو دیا تھا اور آج خود بھی آوارہ کتوں کی خوراک بن گئی تھی۔ اس کا نام سارہ پروین تھا۔ وہ ذات کی مسلم شیخ تھی۔ اس کا شوہر مقروض تھا اور بھٹے پر مزدوری کرتا تھا۔ شادی کے بعد وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ بھٹے پر مزدوری کرنے لگی۔ جب اس کے 3 بچے ہو گئے تو ایک دن اچانک اس کا شوہر ہارٹ اٹیک سے چل بسا۔ بھٹے کے مالکوں نے قرض کے بدلے اس خاتون کو بھٹے پر روک لیا اور اس سے شوہر کے قرض کی جگہ پر مزدوری کروانے لگے۔ وہ عورت 3 بچوں کی ماں تھی۔ اس کے اپنے اخراجات بھی تھے، اس لیے شوہر کا قرض چکانے کی کوشش میں بھٹے پر مزدوری کر کے وہ مزید مقروض ہوتی چلی گئی۔ اسے وہاں سے گجرات کے بھٹے کا ایک مالک خرید کر لے گیا۔ گجرات سے وہ لاہور کے ایک بھٹے پر پہنچی اور پھر وہاں سے بکتے بکاتے وہ ہمارے قریبی گاؤں کے بھٹے پر آ بسی۔ یہاں تک پہنچتے پہنچتے اس پر موجود قرض تقریباً 4 گنا بڑھ چکا تھا۔ گو کہ اس کا جوان سالہ بیٹا اور بیٹی بھی اس کی مدد کرتی تھیں، مگر اب ان کے لیے عمر بھر یہ قرض ادا کر پانا ممکن نہ تھا۔ ڈھلتی عمر کے ساتھ اس کی ہڈیاں بھی جواب دینے لگی تھیں۔ اب بہت زیادہ محنت مشقت اس کے بس کی بات نہ رہی تھی۔ بس یہ تھا کہ اس کی 2 بیٹیاں اور بیٹا مل کر اتنی مشقت کر دیتے تھے کہ بھٹے کی انتظامیہ مطمئن ہو جاتی تھی۔ یوں ان کی گزر بسر ہو رہی تھی کہ زندگی کا ایک اور امتحان آن پڑا۔ انہوں نے کچی مٹی کو گو لگا کر کافی ساری کچی اینٹیں بنا رکھی تھی۔ اچانک موسم خراب ہونے لگا اور بارش کے اثرات نظر آنے لگے۔ بھٹے کے منشی آ کر ان کو کہا کہ اگر آپ یہ اینٹیں بھٹے میں رکھ کر آگ دہکا دیں تو آپ کو مزدوری ملے گی، بصورت دیگر اگر بارش ہو جائے گی اور مٹی گھل گئی تو آپ کو کسی قسم کی کوئی مزدوری ادا نہیں کی جائے گی، کیونکہ ان چاروں نے عرصہ لگا کر وہ اینٹیں بنائی تھی، اس لیے وہ اپنی مزدوری کو یوں ضائع ہو دینے نہیں چاہتے تھے۔ لہٰذا لڑکے نے اپنی والدہ اور بہنوں سے کہا، آپ بھٹے کے قریب لا کر رکھو اور میں ترتیب کے ساتھ اینٹیں جوڑتا ہوں، پھر آگ جلا کر چلے جائیں گے۔ یوں وہ سب مل کر بھٹا دہکانے لگے اور اس جلد بازی اور بے احتیاطی کے کام کے دوران جب بھٹے کی آگ دہکنے لگی اور لڑکا واپس مڑنے لگا تو اس کا پاؤں پھسلا اور وہ اسی دہکتی ہوئی آگ میں جا گرا۔ والدہ اور بہنوں کے پہنچنے تک وہ جل کر کوئلہ ہو چکا تھا۔ اس کو اندر سے نکالنے کے لیے آگ کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا گیا۔ کچھ تو ان کے ساتھ کے لوگوں نے ان کی مدد کی اور اس پر پانی وغیرہ ڈالا اور کچھ آسمان سے بارش برسنے لگی، مگر افسوس کہ جب تک آگ پر قابو پایا جاتا تب تک لڑکا جل کر خاک ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنے آبائی گاؤں میں جانے کی بجائے مرنے والے بیٹے کی تدفین بھی وہیں پر کر دی۔ بس چند آنسو بہانے کے بعد دوبارہ ماں کو بھٹے والوں کا قرض چکانے کی یاد ستانے لگی اور بھٹے کے انتظامات دیکھنے والے منشی نے اس کو اتنی مہلت بھی نہ دی کہ ایک ماں جی بھر کر اپنے بیٹے کا سوگ منا سکے۔ اور کچھ ہی دنوں بعد ماں دوبارہ اپنے جوان بیٹیوں کے ساتھ اینٹیں بنانے کا کام کرنے لگیں۔ 2 سال پہلے مجھے یاد ہے عید قربان کا دن گزرا تھا۔ اس کی بیٹیاں بھٹے کے قرب و جوار کے گاؤں گاؤں پھری تھیں، مگر سارا دن پھرنے کے بعد بھی وہ اتنا گوشت جمع نہیں کر پائی تھیں کہ ایک وقت کی ہانڈی بن جائے۔ گھر جا کر انہوں نے والدہ سے ضد کر دی تھی کہ ہم نے بھی گوشت کھانا ہے۔ دوسرے دن ماں نے خود گوشت جمع کرنے کی خاطر نکلنے کا فیصلہ کر لیا، مگر کیونکہ یہ دیہاتی علاقہ تھا، یہاں تو پہلے دن قربانی کے تمام فرائض ادا کر لیے جاتے ہیں، اس لیے وہ جب نکلی تو اسے کہیں بھی قربانی ہوتی ہوئی نظر نہ آئی۔ مایوس ہو کر واپس لوٹ رہی تھی کہ راستے میں اس نے کتوں کے جھنڈ کو دیکھا جو کسی قربان کیے ہوئے جانور کی اوجڑی کو چیڑ پھاڑ کر کھا رہے تھے۔ اس نے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کی خاطر کتوں سے وہی چھپنے کا فیصلہ کیا تاکہ اسے صاف کر کے دھو کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر اپنے بچوں کو کھلا سکے، مگر وہی کتوں سے وہ اوجھے چھڑانے کے لیے آگے بڑھی۔ آوارہ کتوں نے اس پر حملہ کر دیا، اس کو نوچ کر کھانے لگے۔ اس نے مدد کے لیے چیخ و پکار شروع کر دی، مگر وہ گاؤں سے کچھ فاصلے پر تھی۔ وہاں پر کوئی 1-2 مرد کہیں کہیں کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مرد اور عورت کی چیخ و پکار سن کر اس کی مدد کے لیے پہنچتے،
کتوں نے اس کی گردن کو نوچ ڈالا تھا۔ اس کی چیخو پکار بند ہو چکی تھی۔ جن 2 یا 4 لوگوں نے اس کی چیخو پکار سنی تھی وہ اب کتوں کی گراہٹ سے اندازہ لگا کر اس سمت دوڑ رہے تھے جب تک وہ عورت کی مدد کے لیے وہاں پر پہنچے۔ تب تک کتے اس کی گردن کو چبا کر تقریباً سر دھڑ سے الگ کر چکے تھے۔ عورت کو ہسپتال پہنچایا گیا مگر وہ دم وہیں پر توڑ چکی تھی جہاں اسے کتے نوچ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہی اس کی موت کی تصدیق کر دی اور وجہ ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ تقریباً وہیں جہاں سے آپ نے اسے اٹھایا تھا۔ ہمارے ہی گاؤں والوں نے پیسے جمع کر کے خاتون کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ کچھ نقد رقم اس کی بیٹیوں کو بھی دی گئی۔ میں نے اس خاتون کا ذکر اپنے قاری صاحب سے کیا جو کہ انگلینڈ میں مقیم ہیں اور اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ انہوں نے اس خاتون کی بچیوں کا تقریباً آدھا قرض ادا کر دیا اور گاؤں والوں نے بھٹا کے مالک سے کہلوا کر باقی کا آدھا قرض معاف کروا دیا۔ کیونکہ عید قربان کا دن قریب تھے، مجھے یہ واقعہ اس وجہ سے ذہن میں آ گیا کہ قاری صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا اور ایک بہت بڑے جانور میں 3 قربانی کے حصے رکھوا لیے، ان کی رقم ادا کر دی اور کہا کیونکہ گوشت خوبصورت انداز میں برابر تقسیم کر کے لفافے میں بند کر کے قرب و جوار کے بٹھوں پر رہنے والے غریب لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ان کی کال کے بعد میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے یہ واقعہ شیئر کر دوں اور ساتھ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ قربانی دیں تو بھٹے پر بسنے والے مقروض لوگوں کو ضرور یاد رکھیں۔ قرب و جوار کے غریب مسکین اور مسافر لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ بیرون ملک بسنے والے ایسے بہن بھائی جو قربانی دینا چاہتے ہیں مگر وہاں ان کے لیے ممکن نہیں ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر کے کسی جانور میں قربانی کا حصہ رکھ سکتے ہیں۔ ان کے حصے کا گوشت سارا پروین جیسے لوگوں کو دے دیا جائے گا جو ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں گے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ مزید ایسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔